Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الصوم إلا مطبوخا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کھانے سے منع فرمایا الا یہ کہ وہ پکا ہوا ہو۔ سنن ابی داود میں یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن کھانے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو اگر سالن میں ڈال دیا جائے بطور ذائقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہاں لہسن کھانا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مکروہ تنزیہی کے طور پر ہے، یعنی اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو لہسن کھا جاتا ہے یا لہسن چبا جاتا ہے تو اس صورت میں وہ گناہگار تو نہیں ہوگا، البتہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی پیاز یا کچا لہسن وغیرہ کھاتا ہے تو فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے، یعنی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ اس سے کتراتے رہتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن کھانے سے منع فرمایا ہے۔ لہسن جو ہے یہ ایسی چیز ہے جب یہ آدمی استعمال کرتا ہے تو منہ سے ایک بدبو سی آتی ہے، منہ سے ایک تعفن سا اٹھتا ہے جس کی وجہ سے فرشتوں کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن کھانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح وہ چیزیں جو منہ کو بدبودار بنا دیتی ہیں جیسے کہ مولی ہے یا اسی طرح لہسن ہے یا پیاز وغیرہ ہے، اگر کوئی آدمی یہ کھاتا ہے تو کوشش اس بات کی کر لینی چاہیے کہ مسجد میں نہ جائے یا مسجد میں جانے سے پہلے جو ہے اس کو نہ کھایا جائے، بلکہ جب انسان نماز سے فارغ ہو جائے یعنی ظہر کے وقت یا عشاء کے وقت تو نماز کے بعد کھانا کھایا جائے، یا ایسے وقت میں اگر وقت قریب ہے نماز کے اور مسجد جانا جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے تو پھر ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ اس سے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ انسان سے کتراتے ہیں اور انسان سے دور رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کچا جو لہسن ہے وہ ایسی وقت میں اس کا استعمال وہ نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے ذکر کے اندر یا ہماری عبادات کے اندر خلل واقع ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اختیار کرنے والا بنائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.